अस्सलाम वालेकुम, मैं हूं अलीना शिगरी। साबिक वजीर आजम इमरान खान के मुल्क गिर एहतजाज के ऐलान के बाद सियासी महाज सड़कों पे गर्म होने के इम्कानात बढ़ते जा रहे हैं। इमरान खान ने कमान अपने हाथ में लेते हुए ऐलान किया है कि एहतजाजी तहरीक वो खुद लीड करेंगे और आज से खुद पार्टी के पेट्रन इन चीफ होंगे, जबकि कायदे हज़्ब इख्तिलाफ उमर अयूब खान साहब और पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के सेक्रेटरी जनरल सलमान अकरम राजा साहब एहतजाज के दौरान उनके नायब का किरदार अदा करेंगे। अलबत्ता वजीर आला खैबर पख्तूनख्वा अली अमीन गंडापुर साहब को इस एहतजाज से दूर रहते हुए सूबे की गवर्नेंस पर तवज्जो देने की तरगीब की गई है। क्या मुल्क गिर एहतजाजी तहरीक हुकूमत के लिए खतरे का बायस बन सकती है? जो हुकूमत एक ज़िमनी इंतखाब करवाने के लिए और करवाने के बाद अपने इत्तेहादी के निशाने पर हो और इत्तेहादी नून लीग पर तनकीदी तीर बरसा रहे हों, वो नून लीग बगैर किसी सहारे क्या वाकई अवाम में जा सकते हैं? इसी हवाले से आज वजीर मुमलिकत बराए कानून इंसाफ बैरिस्टर अकील मलिक साहब से भी जानने की कोशिश करेंगे। वो उनकी इत्तेहादी जमात जो है इस किस्म की अगर तनकीद कर रही हो तो हुकूमत क्या राय रखती है और 27वीं आईनी तरमीम की जो बाज़गश्त है वो क्यों है। लेकिन उससे पहले आज हमारी साबिक वज़ीर आज़म और पीपल्स पार्टी के सीनियर रहनुमा राजा परवेज़ अशरफ साहब से गुफ्तगू हुई। राजा साहब मुल्की मामलात पर क्या राय रखते हैं और बिलावल साहब के जो सिफारती वफ्द की बिलावल साहब जिस तरह से क़यादत कर रहे हैं उस पर भी उनकी राय जानेंगे। आपको आइए दिखाते हैं। राजा साहब, टू बिगिन विद प्लीज़ अलाउ मी, जो बाई इलेक्शंस हुआ समरियाल में और मैं साबिक वज़ीर आज़म राजा परवेज़ अशरफ साहब आपका बयान जो है मैं ज़रूर कोट करना चाहूँगी। आपने बयान में कहा कि ये एक सीट की बात थी, मैं हुकूमत का इत्तेहादी हूँ और फ्री एंड फेयर इलेक्शंस आप एक सीट पर करवाएं, कौन है जो इनको हिदायत दे रहा है? और ये जमहूरियत की मजबूती की बात है और जो इस किस्म की हिदायत दे रहे हैं वो जमहूरियत के दोस्त नहीं हैं। जो कुछ समरियाल में हुआ और जो कुछ बयानात हमने पीपल्स पार्टी के दीगर रहनुमाओं की जानिब से सुने, आपको लगता है ये नून लीग सीट जीती है या नहीं? देखिए अलीना, पहली बात यह है, जीत और हार से बालातर होकर मैं एक बात करना चाहूँगा कि मैं आज भी इस बात पर कायम हूँ कि इंतखाब जो है वो बुनियाद है आपकी जमहूरियत की। इसी के ऊपर ये सारी दीवार ने खड़ा होना है, इसी सारी बिल्डिंग ने, सारी जो आपका निज़ाम है, इसकी बुनियाद जो है वो इंतखाब है। इंतखाब पर किसी किस्म का सवालिया निशान उठना जो है वो कोई सेहतमंद बात नहीं है किसी भी माशरे के लिए, किसी भी जमहूरियत के लिए, किसी भी जमहूरी निज़ाम के लिए। मैंने ठीक कहा है कि देखें, अगर फ़र्ज़ करो मैंने वहाँ भी ये बात की थी कि कई दफ़ा होता है कि लोकल सतह पे जो लीडरशिप होती है, सेकंड टीयर, थर्ड टीयर, वो लोग खाम अपने आपे से बाहर हो जाते हैं और वो इलेक्शन को ज़िंदगी और मौत का सवाल समझ लेते हैं। हालांकि ऐसी बात तो नहीं है। ये तो एक प्रोसेस है, एक तरीक़ाकार है जिससे आप लोगों की राय मालूम करते हैं। और अगर आप लोगों की राय के अलावा कोई फ़ैसला करना चाहते हैं तो फिर आपका वो जो मकसद था वो फौत हो गया। और उसकी ज़िम्मेदार जो है किसी मुल्क में भी इलेक्शन कमीशन होता है, उसको ऐसा तरीक़ाकार अपनाना होता है, उसको ऐसा सिस्टम एवॉल्व करना होता है, उसको ऐसे बंदोबस्त करने होते हैं कि कोई रिगिंग ना हो, लोगों में शकूक व शुबहात पैदा ना हो और किसी किस्म का भी सवालिया निशान उस इंतखाबात पर ना हो। देखें, हमारी बदकिस्मती देखें पाकिस्तान की, 2013 के इंतखाब हुए तो इमरान खान साहब को उस पर एतराज़ था। उन्होंने कहा जनाब आप 2 पोलिंग स्टेशन खोल दें, 4 पोलिंग स्टेशन खोल दें। उस पर बड़ी बहस चलती रही, उस पर फिर जो है वो मामलात कहाँ के कहाँ चला गए, धरने शुरू हो गए, रिकॉर्ड बनाए गए कि हमने इतने दिन धरना दे दिया हुकूमत गिराने के लिए। अब अगर आपने ऐसे इंतखाबात कराने हैं कि जिसमें हुकूमत जो है वो हुकूमत ना कर सके, अपोजिशन ना कर सके, अपोजिशन हुकूमत को गिराने में लग जाए और हुकूमत अपने आप को बचाने में लग जाए, तो फिर कारोबार सल्तनत कैसे आगे बढ़ागा? फिर अवाम की वो जो ख्वाहिशात हैं जिनके लिए ये सारे इंतखाबात का इनेकाद हुआ वो कहाँ जाएंगी? इसी तरह मैं ये कहता हूँ कि फिर 2018 आ गया। 2018 जब आया तो फिर PMLN और बाकी जमातों ने कहा कि अब आप खोलिए जनाब कुछ पोलिंग स्टेशंस, और फिर वही काम शुरू हो गया। उस असेंबली में भी मैं था। और अब 2024 आया, अब फिर PTI ने वही बातें शुरू कर दी। तो इसका जिम्मेदार कौन है? क्या हम जो एटम बम बना सकते हैं,
جو اپنے سے کئی بڑے دشمن کو شکست دے سکتے ہیں بحیثیت قوم, کیا ہم اپنے الیکشن کے طریقہ کار کو بہتر نہیں بنا سکتے؟ اتنی بڑی بدقسمتی کی بات ہے. تو اسی کانٹیکسٹ میں نے وہاں بھی بات کی تھی, کیونکہ میں اس الیکشن میں موجود تھا. وہاں پر جو واقعات آئے, جو لوگوں نے آ کر مجھے بتائے, جو شواہد آئے کہ فلاں جگہ سے پولنگ اسٹیشن جو ہے وہاں سے پولنگ باکسز اٹھا لی گئے, پولیس نے یہ کیا, پولیس نے وہ کیا, تو ظاہر ہے اس طرح کے معاملات نہیں ہونے چاہیے, کوئی بھی نہیں کرے. یہ نہیں ہے کہ ہم ان کے اتحادی ہیں. میں کہتا ہوں اگر میری جماعت بھی ایسا کوئی کام کرتی ہے تو مجھے شاید اس پر بھی اعتراض ہو. راز صاحب, نون لیگ کا اتحادی ہونے اور سسٹم کا گارنٹر ہونے کا نقصان ہوا ہے پیپلز پارٹی کو؟ دیکھیں, میں سمجھتا ہوں کہ جب آپ کسی کے اتحادی بنتے ہیں, نفع نقصان کا تو پھر ذمہ دار ہوتے ہیں نا آپ. پھر یہ تو نہیں ہوتا کہ آپ فائدے کے ذمہ دار ہوں اور نقصان کے نہ ہوں. تو یہ فائدہ اور نقصان اگر پیپلز پارٹی نے قبول کیا تھا تو ملک کے لیے کیا تھا. اگر اس وقت سسٹم ہی نہ چلتا تو پھر کیا ہوتا, ہمارے پارلیمان کا کیا ہوتا, 2022 کے بعد جو معاملات چل پڑے تھے وہاں کیا ہوتا. اب کوئی اس کے علاوہ کیا چارہ کار تھا؟ اور اب دیکھیں, اگر پیپلز پارٹی نے یہ فیصلہ نہ کیا ہوتا اور یہ ہندوستان والا معاملہ آ جاتا تو اس وقت ملک کی کیا ہوتی حالات, اگر ملک میں کیاس ہوتا. تو پیپلز پارٹی ایک جمہوری جماعت ہے, ایک فیڈرل جماعت ہے, اور وہ اس ملک میں آئین کے مطابق ایک ایسی صورتحال رکھنی چاہتی ہے جس میں استحکام ہو, کوئی اس کو غیر مستحکم نہ کر سکے, کوئی افراتفری نہ ہو, کوئی غیر یقینی کی کیفیت نہ ہو. سب سے پہلا کام گورنمنٹ کا یا ایک سیاستدان کا یا جماعت کا یہ ہوتا ہے کہ وہ ملک کو غیر یقینی کی کیفیت سے بچائے. تو میں سمجھتا ہوں کہ پیپلز پارٹی کی یہ بہت بڑی قربانی, پیپلز پارٹی کا یہ بہت بڑا ایک فیصلہ تھا کہ جس میں ہم نے کوئی حکومت کے کوئی عہدے ہم نے قبول نہیں کیے. وہ تو آپ کو یہی تانے دے رہے ہیں, وہ تو کہہ رہے ہیں کہ آپ اگر بات کر رہے ہیں کہ آپ نے ہم نے آئینی عہدے ضرور لیے, آئینی عہدے لیے ہیں. اب وہ آئینی عہدہ لینا اور بات ہے, وہ ڈائریکٹلی پریزیڈنٹ صاحب کا حکومت کے روزمرہ کے معاملات کو چلانے میں تو ان کا کوئی اختیار نہیں ہوتا. اسی طرح گورنر صاحب کا صوبے کے روزمرہ کے معاملات چلانے میں کوئی اختیار نہیں ہوتا. وہ تو آئینی ایک عہدہ ہوتا ہے, تو وہ یقیناً ہم نے لیے ہیں اور وہ اچھی بات ہے. اس کا میں سمجھتا ہوں کہ ایک بیلنس رکھنا, ایک ثابت کرنا کہ ہم بھی اتحادی ہیں, وہ ہم سے زیادہ شاید پی ایم ایل این کی ضرورت تھی. تو یہ اتحاد قائم رہے گا؟ جی, مجھے سمجھ لگتی ہے کہ رہنا چاہیے اس کو, کیونکہ وہ کہہ رہے ہیں کہ پیپلز پارٹی پرانی تنخواہ پہ کام کرتی رہے گی. وہاں ان کے وزیر کہہ رہے ہیں, حنیف عباسی صاحب کہہ رہے ہیں. جو صاحب یہ باتیں کرتے ہیں یا تو میں ان پر کوئی بات نہیں کرنا چاہوں گا. انہوں نے لفظوں کا چناؤ شاید غلط کیا ہے. اگر وہ اس سے بہتر لفظوں کا انتخاب کر لیتے تو بہت اچھا تھا. ہم نے نہ تو ہماری کوئی پرانی تنخواہ تھی, نہ اس وقت کوئی تنخواہ ہے. تو میں سمجھتا ہوں کہ پیپلز پارٹی انشاءاللہ تعالی ایک جو اس کا کردار ہے پاکستان کے استحکام کے لیے, پاکستان میں جمہوریت کے فروغ کے لیے, پاکستان میں ایک مضبوط اور ایک اچھی فضا قائم کرنے کے لیے, پاکستان کے دفاع کو مضبوط کرنے کے لیے, اور اس وہ ایک کردار ادا کرتی رہے گی. راز صاحب, لیکن موجودہ حالات جہاں پر آپ نے خود ابھی تھوڑی دیر پہلے الیکشن کمیشن آف پاکستان کا ذکر کیا, ان کی رول پہ جو ہے وہ تو عدالتیں بھی کہہ رہی ہیں کہ ان کا رول جس طرح سے کردار ایک رہا ہے الیکشنز کے انعقاد کے حوالے سے. ایک سابق وزیر اعظم شاہد کاکر عباسی صاحب خود کہہ رہے ہیں کہ جو چیپٹر 1 ہے آئین پاکستان کا, اس کی بلیٹنٹ خلاف ورزی ڈیلی بیسس پر ہو رہی ہے. جو آئین کے مطابق حقوق ہیں وہ لوگوں کو نہیں دیے جا رہے. تو یہ سسٹم کو بچانے کی مطلب وہ جو ایک کنفیوژن نظر آ رہی ہے, یا ایسی کیا مجبوری ہے کہ پاکستان پیپلز پارٹی, چاہے وہ چیف الیکشن کمشنر ہو جو اپنی مدت جنوری میں ان کی ختم ہو چکی ہے, اس کے حوالے سے بھی کوئی آواز نہیں اٹھا رہی؟ اور کیا اسی طرح سے پھر سسٹم چلایا جائے گا جب 82% سروے کے مطابق عوام کا اس پورے الیکٹورل نظام پہ؟ میں اس پہ ایگری کرتا ہوں کہ دیکھیں, جب وہ آپ آئین کے مطابق نہیں چلیں گے, قانون کے مطابق نہیں چلیں گے, یا جب آپ حکومت میں ہوتے ہیں تو آپ سمجھتے ہیں کہ آپ آئین سے بالا تر ہیں, خواہ وہ میں ہوں, آپ ہوں, نون ہو یا کوئی جماعت بھی ہو. تو پھر جب آپ اپوزیشن میں ہوتے ہیں تو پھر رونا کس بات کو ہوتا ہے؟ یہی بات ہم نے کل پی ٹی آئی کے لیے کہی تھی, اور فلور آف دی ہاؤس کھڑے ہو کر میں نے کہا تھا کہ یہ کئی دفعہ میں نے یہ چیئرز بدلتی ہوئی دیکھے ہیں, یہاں کے لوگ وہاں بیٹھے دیکھے ہیں, وہی لوگ جو وہاں بیٹھے ہیں میں نے یہاں بیٹھے ہوئے دیکھے تھے. تو کیوں نہ ہم سب ایک بات سمجھ جائیں کہ ایک ہی راستہ ہے,
اور وہ ہے آئین اور قانون کی سربلندی اور اس پر مکمل طور پر اس پر عمل کرنے کا، اس راستے پہ چلنے کا. اس سے علاوہ اگر ہم کوئی تعویل پیش کرتے ہیں، ہم کوئی بہانے بناتے ہیں، کوئی ہم وجہ بنا لیتے ہیں کہ یہ وجہ ہے جی، مجبوریاں نکل آتی ہیں، تو پھر وہ آئین اس کی اجازت نہیں دیتا. اور صاحب آپ کے خیال میں آئین پر مکمل عمل درآمد ہو رہا ہے اس وقت؟ آئین پر عمل درآمد جو ہے وہ مکمل طور پر، ابھی آپ نے جب الیکشن کی بات کی ہے الیکشن کمیشن کے حوالے سے، تو یہ نہیں ہو رہا. الیکشن کمشنر، اگر چیف الیکشن کمشنر نے اپنی مدت پوری کر لی ہے تو ان کو گھر جانا چاہیے، ان کا انتخاب ہونا چاہیے. اپوزیشن لیڈر اور وزیر اعظم کو بیٹھ کر مشاورت کرنی چاہیے. اگر ان کی مشاورت کامیاب نہیں ہو جاتی تو پارلیمانی کمیٹی میں آنی چاہیے بات، نیشنل اسمبلی کی کمیٹی میں. تو یہ آپ کا آئین اس پہ کوئی خاموش تو نہیں ہے نا، اس نے آپ کو ایک راستہ بتایا ہے اور ان کلیئر ورڈز بتایا ہے. اگر آپ نہیں کر رہے اور وہ کہتے ہیں کہ میں سمجھتا ہوں کہ یہ کل بھی آبجیکشن آئے گا، آج بھی آبجیکشن آئے گا، لیکن اب شاید عادت سی ہوگی ہے ہم لوگوں کی کہ ہم بڑے بڑے جو آئین سے انحراف ہے اس کو پی جاتے ہیں، اور ہم اتنی جلدی میں ہوتے ہیں، حالات کے تحت ہم اتنے پریشرز میں ہوتے ہیں کہ ہم بس دبائے جا رہے ہیں معاملات کو. آگے بڑھنے کے لیے ہم کئی چیزوں کو نظر انداز کر دیتے ہیں، لیکن